السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی ہی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ معافی، غلطی۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ اگر میں سہ گئی ہوں تو داد دے میرے صبر کی، تبصرے نہ کرے، بہتوں کے راز سینے میں دفن کیے ہوئے سب کے دکھاوے دیکھ رہی ہوں، اور اگر بول پڑی تو بہت تماشا ہوگا، بہت سے چہروں کے نقاب اتریں گے۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو اپنی جاگیر سمجھیں گے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ ماہر نفسیات کہتی ہے معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہے، اور روٹھ کر الگ ہونے سے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے انسیکسٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگی سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا، ماؤں کی عادت بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے اور باپ کی عادت بیٹوں کی تربیت کرتی ہے۔ رشتہ، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیز سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیں۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کرے، اپنے وجود کو خود سے مکمل کرے، اتنے بامقصد زندگی گزارے کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھے، خود سے محبت کرے۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشی خلقی کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی کو کبھی ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیندار کی تلقین کرتا ہے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، جو بیوی کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھے، محبت کرنا سیکھے اور معاف کرنا سیکھے۔ اولاد کو نئے جوتوں میں اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے کپڑے اور جوتے پہن کر مسکرانے والی ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ جہاں لگے تھوڑا سا فرق آ گیا ہے مسکرا دے، خود کو مضبوط کر لے، ہر جگہ ہر دفعہ وضاحتیں دینا ضروری نہیں ہوتا، مسکرا کر اگلے کے رویے کو ہی رد کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ آپ سدا کسی کے لیے بھی اہم نہیں رہ سکتے، خواہ آپ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کرے کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹ نہ پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخی اور نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ پتہ ہے ہمیں نماز کیوں بوجھ لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ ایک اپارچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے۔
آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اس اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے، وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔